اور انعام نے، جس کے فضل و رحم کرم اور طرز کی بدولت اس ٹائم ہم سب یہاں پر جمع اکٹھے ہیں تاکہ آج مسیح مسلوب کے کچھوں کے آغاز جو روزوں سے ہوتا ہے اس میں ہم شریک ہو سکیں۔ آج ہم سب اس بات کو بخوبی طور پر جانتے ہیں اور واقفیت رکھتے ہیں کہ آج جو رات کا بدھ ہے اور آج پورے چرچز کے اندر ہر جگہ پر آج یہ تہوار یہ کہہ کر چرچز کے اندر اس سروس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ آج سے روزوں کا آغاز ہے، اور روزوں کے آغاز کے ساتھ ساتھ آج ہر چرچ کے اندر خادمین جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں خاک کا ایک پیالہ لیں گے اور انسانی ماتھوں پر اس کی پیشانی پر لگا کر اس بات کو اپنے لبوں سے ادا کریں گے کہ انسان تو خاک ہے، تیری حقیقت، تیری پہچان، تیرا وجود، تیرا رتبہ، تیرا مقام، تیرا غرور، تیرا گھمنڈ جو ہے یہ خاک ہے، اسی لیے کہ الہی قانون کے مطابق تو خاک سے بنایا گیا اور تو دوبارہ خاک میں لوٹ جائے گا۔ آج ہم جب خدا کے پاک کلام میں اور آج اقوام کے اندر پوری دنیا کے اندر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی لفظ جو ہے وہ لبوں سے نکلتا ہے کہ آج سے مسیح روزوں کا آغاز ہے۔ لفظ روزہ جو ہے اس کا مطلب خاک ساری ہے، پرہیزگاری ہے، فروتنی، صوم، جسے عبرانی کے اندر عربی زبان کے اندر اسے صوم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب پرہیزگاری ہے، خاک ساری ہو جانا، فروتن ہو جانا، عاجز ہو جانا، اپنے آپ کو جھکا لینا، اپنے آپ کو پست کر لینا، اپنے آپ کو حلیم کر لینا، اپنے آپ کو عاجز کر لینا، اپنے غرور اور گھمنڈ اور تکبر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس کی حضوری میں یہ کہہ کر پیش کر دینا کہ میں خاک ہوں اور میں خاک سے بنایا گیا ہوں، یہ روزے کے نام کا مطلب ہے۔ اور جب آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو خدا کس طرح کا روزہ آج ہم سے چاہتا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں روزے کو ایک رسمی تہوار سمجھتے ہوئے اسے مناتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی روزہ ہم پر واجب، ہم پر فرض ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی روزہ ہم پر واجب اور فرض ہی نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھے یا نہ رکھے کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ لیکن خدا کس طرح کا روزہ چاہتا ہے؟ آج کے دور کے اندر شاید انسان اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں نے روزوں کا احترام کیا اور میں روزے رکھتی ہوں، اور مجھے اس بات کا بڑا خوف، مجھے بڑا درد ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرا مسیحا میرے لیے اس نے دکھوں کو برداشت کیا۔ لیکن حقیقت میں روزہ ہے کیا چیز؟ خدا کس طرح کا روزہ چاہتا ہے؟ آج انسان اپنے آپ کو صرف خالی پیٹ رکھ کے اپنے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں روزے دار، جبکہ خالی پیٹ رکھنے سے، روٹی نہ کھانے سے، ہر ایک چیز سے کنارہ کشی کرنے سے یہ روزے کا مطلب نہیں ہے۔ خدا کس طرح کا روزہ چاہتا ہے اور کون سا روزہ ہے جو ہمارے بندنوں جموں کو توڑ دیتا ہے، اور کون سا روزہ ہے جس سے خدا خود پسند کرتا اور اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ سب دیکھیے گا میرے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام میں بسورت یوئیل کا صحیفہ اس کا 2 باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ بسورت یوئیل کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے
اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں یہاں پر خداوند کا بندہ بزرگ یوئیل اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ خدا کس طرح کا روزہ پسند کرتا ہے۔ آج انسان صرف اور صرف اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ شاید خدا ایسا ہی روزہ پسند کرتا ہے، لیکن یوئیل اس حقیقت کو بیان کرتا کہ ایسے روزے سے خدا کو کوئی بھی واسطہ سروکار نہیں ہے جو انسانی دکھاوے کے لیے ہو، بلکہ یہاں پر لکھا ہوا اب پورے دل سے خدا کس طرح کا روزہ پسند کرتا ہے، پورے دل سے۔ اور بزرگ پولس رسول بیان فرماتا کہ اپنے ان اعضاؤں کو مردہ کرو جو خدا کے خلاف ہے۔ خدا صرف خالی پیٹ کا روزہ پسند نہیں کرتا، بلکہ خدا روزہ پسند کرتا ہے ہماری آنکھوں کا، تاکہ جب ہم روزہ رکھیں ہماری آنکھیں بدی سے باز رہیں، ہماری آنکھیں ناچ رنگ سے بچی رہیں، ہماری آنکھیں کسی کی طرف برے طریقے سے نہ لگے۔ خدا آج روزہ پسند کرتا ہے آپ کی آنکھوں کا کہ آپ کی آنکھیں پاک۔ دوسری بات، خدا روزہ پسند کرتا ہے کہ آپ کے لب جو ہے ان سے خدا کی تعریف۔ خدا ایسے روزے کو پسند کرتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کے لبوں سے صرف اور صرف خدا کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور اس کی ستائش۔ خدا اس طرح کو روزہ پسند کرتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کی حضوری میں وقت کو گزارے۔ خدا ایسا روزہ پسند کرتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ پورے دل سے۔ یہ نہیں کہ جی ہمارے روزوں کا آغاز ہے اور ہم نے جو ہے اس لیے ہم نے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں، اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ نئے عہد نامے کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فریسی لوگ جو ہیں جنہیں شرع کے عالم کہا جاتا ہے، جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ کی گدی پر اگر کوئی تخت نشین ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ فریسیوں کا فرقہ، اور فریسی جو ہے وہ ہفتہ میں 2 مرتبہ روزے بھی رکھتے ہیں، پہلا وہ پیر اور دوسرا جمعرات کا، اور ان پر یہ واجب اور فرض ہے کہ وہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ وہ رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ اور جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر دیکھتے ہیں تو لفظ روزہ جو ہے وہ بابل کی اسیری سے پہلے ہمیں لفظ روزہ بائبل کے اندر نہیں ملتا ہے، بلکہ بابل کی اسیری سے پہلے پرانے عہد نامے کے اندر لفظ روزے کی جگہ اپنی جان کو دکھ دینا ملتا ہے، اور روزہ جو ہے اپنی جان کو دکھ دینا ہی ہے۔ لیکن جب بابل کی اسیری کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں لفظ روزہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ روزہ کرتا کیا کچھ ہے۔ پہلی بات، روزہ جو ہے یہ ماتم کا اظہار ہے، اور بائبل مقدس کے اندر آستر کی کتاب کے اندر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، بنی اسرائیل کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمیں بائبل مقدس کے اندر پرانے عہد نامے کے اندر ملتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھ کر ماتم کیا ہے، دکھ کیا ہے، رات اور رات پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کیا ہے۔ اسی لیے روزہ جو ہے یہ ماتم کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اور دوسری بات، روزہ توبہ کا نشان ہے۔ جب ہم یونا کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے یونا بن امتی کے ذریعے سے یہ پیغام نینوا کے باشندوں تک پہنچایا ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس ٹائم نینوا کے باشندوں نے اور بادشاہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا
کہ کوئی راما کوئی انسان کچھ نہیں کھائے گا، ہم روزہ رکھیں گے اور خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہم بچ جائیں گے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی ذات رحم اور کرم اور درد سے بھری پڑی ذات ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے روزہ جو ہے یہ توبہ کا ایک نشان ہے، اور نینوا کے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ خداوند میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری زندگی میں تیرے خلاف ہیں اور جو مجھے تیری حضوری میں بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اسی لیے روزہ توبہ کا بھی ایک نشان۔ اور تیسری بات، روزہ رکھنے سے ہم خدا کی مدد اور اس کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی مدد ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے تم نے کب اس بات کے لیے تو روزہ رکھا تاکہ تم میری خوشنودی کے طالب ہو سکے۔ خدا اس طرح کا بھی روزہ پسند کرتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ اور روزہ جو ہے خدا کی مدد اور اس کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نئے عہد نامے کے اندر دیکھیں آپ کو جو ہے اس ٹائم پتہ چلے گا جب جو ہے بزرگ پولس رسول کو شاگردوں کے اندر شامل کرنا تھا، اور دوسری بات جب یہودا اسکریوتی نے اپنے آپ کو پھانسی دے لی اور اس کی جگہ پر 12ویں شاگرد کو جو ہے وہ جب اس کی جگہ پر اسے لا کر بٹھانا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے روزہ رکھ کے دعاؤں کے ساتھ انہوں نے خدا کی مدد اور رہنمائی کو حاصل کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور اسی لیے روزہ جو ہم خدا کی مدد اور اس کی ہدایات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات، روزہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ روزہ دوسروں کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جب ہم ماسٹر کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک بڑا فرمان جو ہے وہ جاری و ساری ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کو مار دیا جائے۔ اور وہاں پر لکھا ہوا ہے اس ٹائم ماسٹر نے اپنے چاچا مردگی کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم کیا کریں گے، میں اور میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی اور تم بھی کیا کرنا، روزہ رکھنا۔ اس کا مطلب ہم ایک دوسرے کی جانوں کو بچانے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بزرگ داؤد کی معرفت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے داؤد نے بھی اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا ہے، اور وہ روزہ کیا ہے؟ شاید خدا میرے بیٹے کو زندگی بخش دے اور یہ مر نہ جائے بلکہ یہ زندہ رہے۔ ہم روزہ دوسروں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ روزے کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ آپ کا روزہ رکھنا جو ہے خدا کی حضوری میں مقبول ہوگا، اور آپ کے روزے کے وسیلہ سے خدا زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرے گا، اور خدا آپ کے روزے کے وسیلہ سے زندگیوں کو تبدیل کرے گا۔ اور جب اب ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ روزہ کس طرح کا خدا جو ہے وہ پسند کرتا ہے، متی کی انجیل خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو، کیا لفظ ہے؟ جب تم روزہ رکھو۔ اس کا مطلب ہے روزے دار کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے، روزے دار کو جو ہے وہ جھنجھوڑا گیا ہے، اس بات کی تعلیم اسے دی گئی ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ جب تم روزہ رکھو۔ تو لکھا ہوا ہے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس سے نہ بنا۔ پہلی بات، خدا کس طرح کا روزہ پسند کرتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم کیا کریں؟ اپنے چہروں کو اداس بنائیں، بلکہ خدا کیا چاہتا ہے؟ لکھا ہوا ہے تیرا چہرہ فریش نظر آنا چاہیے، تو اپنے منہ کو دھو تاکہ انسان نہیں بلکہ جس کی حضوری میں تو نے روزہ رکھا ہے وہ خدا جانے کے تو روزے دار ہے، اور تب خدا تجھے اس کا اجر و صلہ دے گا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اپنی صورت اداس سے نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔
ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خدا کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوگا اور سارا دن چرپائی کو وقت ڈالا ہوگا. ایسے ہی ہے جی. یا انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ موبائل پہ جو ہے وہ انہوں نے گزارا ہوگا، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنی روٹین کو جو ہے وہ دوبارہ کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے کی مووی لگا کر انہوں نے 3 گھنٹے گزارے ہوں. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اپنا منہ نہ بگاڑ تک کہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. آگے خدا کس طرح کا روزہ چاہتے ہیں؟ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. پہلی کام کیا کر؟ تیل ڈال. اور تیل جو ہے یہ پاک روح کی علامت ہے. تیل مسح کی علامت. پرانے عہد نامے کے اندر جب کاہنوں کو یا بادشاہوں کو مسح مخصوص کیا جاتا تو قانون یہ تھا کہ تیل ان کے سر پر ڈالا جاتا اور انہیں بطور کاہن کی خدمت کے لیے اور بادشاہ کو بادشاہی خدمت کے لیے اسے مسح اور مخصوص کیا جاتا تھا. اور یہ تیل جو ہے مسح کی علامت ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ اس تیل کی مانند ہے جو ہارون کے سر سے بہتا ہوا اس کی داڑھی اور اس کے براہن تک بہ نکلا. اسی لیے سر پر تیل ڈالے کیونکہ سر کے اوپر تیل ڈالنے سے پہلی بار تیرے سر کے اوپر خدا کا مسح ہونا چاہیے. تیرا ذہن، تیری سوچیں، تیرا خیالات جو ہیں یہ صرف خدا کو سوچے، اور تیری سوچیں انسانی کاموں کی طرف نہیں بلکہ اس خدا کی ذات اقدس کی طرف اور اس کی قربت حاصل کرنے کی طرف لگی رہے جس کی حضوری میں تو نے اپنے آپ کو عاجز کیا ہوا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے تیل ڈال اور دوسری بار منہ دھو. منہ کیوں دھو رہے بھائی؟ تاکہ تو کیا ہو، تو فریش نظر آئے. جب آپ کام کر کے آتے ہیں، ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں، یا بچے اسکول کالج یونیورسٹی سے جب واپس آتے ہیں تو پیرنٹس جو ہے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اور وہ کام کیا کرتے ہیں کہ پہلے جا کر کیا کرو، منہ ہاتھ دھو لو. اور اگر شوہر جو ہے وہ ڈیوٹی سے آئے تو بیویاں کیا کہتی ہیں؟ آپ فریش ہو جائیں، آپ منہ دھو لیں، نہا لیں. میں تب تک کیا کرتی ہوں؟ آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں. اور منہ دھونے کا مطلب ہے تو بالکل فریش نظر آئے، تیرا چہرہ کھلا ہوا نظر آئے، تیرا چہرہ اداس نظر نہ آئے. یہ نہ ہو کہ رات سے تو نے روزہ رکھا ہوا اور صبح سے اب تک تو منہ ہی نہ دھو تاکہ دوسرے دیکھنے والے تینوں کہہ دیں بھائی جی تانوں کی بن گئی ہے. بلکہ منہ دھو. اور آگے لکھا ہوا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو خشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں جب تو اپنے سر پر تیل ڈالے گا، اپنے منہ کو دھوئے گا، تو لکھا ہوا ہے صورت میں تیرا باپ جو خشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے کیا کرے گا؟ تجھے بدلہ دے گا. لیکن اب جو ہے ہم کس طرح کے روزے رکھتے ہیں؟ ذرا دیکھے گا بزرگ یسایہ کا صحیفہ اس کا 58 باب اور اس کی 3 آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی اب خدا سے یہ سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. سوالیہ نشان ہے اور وہ خدا سے سوال کر رہے ہیں. ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے جو ہے اپنی جانوں کو دکھ دیا ہے، لیکن تو نے ہم پر خیال اور دھیان نہیں کیا ہے. سوالیہ نشان ہے. اور آگے وہ پوچھتے ہیں دیکھو تم اپنی خوشی کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے اپنے روزے کے دن. آج جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اور خدا اس طرح کا روزہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، ہم بائبل پڑھیں، ہم زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی قربت میں گزاریں. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے اور خود خوشی کے طالب رہتے ہو. او جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے روزہ لگ رہا ہے، میں کام نہیں کر سکتا، اور جو ہم اپنا کام دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی روزوں کا آغاز ہو گیا ہے،
آپ آفس سے چھٹیاں لیں گے اور گھر کی تعمیر کا کام شروع کروا دیں گے، اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے ریلیکس کر دیتے ہیں، لیکن دوسروں کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو۔ اب بہت سارا ایسا ہوتا ہے روٹین میں کہ جب روزہ رکھا ہو تو پھر دوستوں کی بات بھی کیا ہے، کیا ہوتی ہے، بری لگتی ہے۔ اگر کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو انسان کیا آ جاتا ہے، غصے میں، طیش میں آ جاتا ہے، اسی لیے کہ تو نے خدا کے کلام کے مطابق اگر اپنے سار کے اوپر تیل ڈالا ہوتا تو تیرا بلڈ پریشر نارمل ہوتا، نہ کہ ہائی ہوتا۔ اگر تو اپنے ساتھ پر تم نے تیل ڈالا ہوتا، اگر تو روح کی معموری میں ہوتا تو پھر یاد رکھ کہ تو جھگڑا اور رگڑا نہ کرتا۔ اگر بیوی کچھ کہتے جی اے صاحب جی تھوڑا کم کر دو تو صاحب نے کو 70 گلاں سنا دینی، تینوں نہیں پتا میں روزہ رکھیا۔ ہم جو ہے اس بات کا جو ہے بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جی میں روزہ رکھا ہے، اور ہم لڑائی جھگڑے سے ہم باز نہیں آتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اور شرارت کے مکے مارتے، روزہ رکھ کے سکی کرنے، ہم اپنا ٹائم گزارنے کے لیے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرارت کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرارت کے مکے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاق ایک دوسرے کا کرنا شروع کر دینا، جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہ جا، نہ بیٹھ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے کاموں کے اندر تو شریک ہو جائے گا۔ ہم اپنا ٹائم گزارنے کے لیے ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کامیڈی موویز لگا دیتے ہیں، یا اسٹیج شو جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس طرح کے آج کل بہت سارے ایسے آپ کے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ایسے مزاحیہ جو ہے وہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، شرارت کے مکے مارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم گزر جاوے جی، حالے بڑا ٹائم پیا ہے، ہم اس طریقے سے ٹائم گزارتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ تو آواز کیسے عالم بالا پر سنی جائے گی؟ یہاں پر لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خدا سوال کر رہا ہے، بنی اسرائیل خدا سے پوچھ کر آگے خدا سوال کا جواب دیتا ہے، اور جواب کیا ہے؟ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے روزہ رکھ کر اپنی جانوں کو دکھ دیا، تو خیال ہی نہیں کر رہے، ہم نے رات سے رہ کر ایک شام سے اب دوسری شام ہو گئی ہے، ہم نے اپنی جانوں کو دکھ دیا ہے، ہم بھوکے اور پیاسے پڑے ہیں، تو نے خیال ہی نہیں کیا ہے۔ اور یہاں پر خدا اس بات کا جواب دیتا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ خدا کس طرح کا روزہ چاہتا ہے؟ اور لکھا ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو کیا کرے، دکھ دے۔ دکھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کو کیا پیاسا بیٹھا ہے، دکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دعا کے اندر ہوگی، تجھے خدا کی قربت اور تجھے خدا کی نزدیکی حاصل ہو، خدا اپنے ہاتھ کو تیری زندگی پر بڑھائے اور تیرے روزے کا جو ہے وہ صلہ تجھے دے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو چھاؤں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راگ بچھائے۔ کس طرح اپنے سر کو جھکانا ہے؟ تو پھل جو ہے کنے لگتا ہے؟ جھکے ہوں کا لگتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کہ سانو آکڑ کے چلنا چاہیے یا اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے؟ خاکسار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور نینوے کے لوگوں نے کیسے اپنے ملک کو بچا لیا، کیسے اپنی جانوں کو بچا لیا؟ خاکسار آستہ نے کس طرح اپنے لوگوں کو بچا لیا؟ اپنے آپ کو جھکایا ہے، اپنے آپ کو پست کر لیا ہے، جھک گئے ہیں، اور اس نے اور اس کی سہیلیوں نے اور مردگی نے اور بتیرے لوگوں نے روزہ رکھا اور اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، ٹاٹ اور راگ پر بیٹھ گئے ہیں اور کہا خدا تو رحیم، خدا تو رحم کر دے۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو خدا نے ان کی دعا کا جواب دیا ہے۔ اس لیے جب روزہ رکھے تو ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے کہ دنیاوی طور پر بھی پھل ہونے لگتا ہے جو جھک جاتے ہیں، اور جو جھک جاتا ہے لکھا ہے جو کئی آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرے، بچوں کی طرح کیا کرے، اپنے آپ کو بچوں کی طرح چھوٹا بنائے، کیونکہ جو زمین پر اپنے آپ کو اس طرح بنائے گا بائبل کے اندر لکھا وہ آسمان پر بڑا کیا جائے گا۔ اور لکھا ہے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہوگا؟
आगे लिखा क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को, कितने जुओं को खुदा कहता है? हर एक जुए को खुदा कहता है तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तो अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जवारा अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तो अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। खुदा क्या चाहता है? हम रोजे में क्या करें? यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा चाहता है कि तेरे रोजा रखने के सबब से जुल्म की जंजीरें तोड़े। लेकिन ये जंजीरें कैसे तोड़ेगी? खुदा कहता है कि अपनी रोटी क्या कर दे? आई शुक्र करने कि चलो घर दे विच 6 जी ने ते 6 दे विचों 4 रोजा रखना, ते बहुत सारे कहते चलो शुक्र है खुदा दा, अगले दिन 4 दूनी 8 रोटियां बचियां, सालन बचिया, अगले दिन पकाना नहीं पेगा। और हम ये कहते हैं जी साढ़े को जो है वो खुदा ने बरकत दिया और अब हमारे पास एक दिन का मजीद इजाफा हो गया, हमारे पास एक दिन की रोटी जो है आगे आ गई। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ अपनी रोटी भूखों को खिला, क्योंकि लिखा हुआ है नई अदनामी कदर यीशु मसीह ने फरमाया जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े ना पहनाए। हो सकता है कि खुदा किस रूप में आपके पास आकर खड़ा हो जाए आपको पता ही नहीं होगा। लिखा अपनी रोटी भूखों को खिला और मस्कीनों को जवारों ने अपने घर में उतार, यानी कि लंघदा फिरदा होवे ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਘਰ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਵਾਰਾ गर्दा। ऐसा नहीं है, बल्कि जो मस्कीन हैं उन्हें जो आप आपके गिरदो नवा देखते हैं जिनके पास कोई नहीं उनकी जरूरत को पूरा करें, तो खुदा ऐसा रोजा जो है वो पसंद करता है। आखिरी बात कहकर क्लोज करूंगा क्योंकि 5 बज गए हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हनों के अंदर रोजे के बारे में बहुत सारे सवालात भरे पड़े हुए हैं, और वो सवाल क्या है कि जी रोजे हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन रोजे हम पर बेशक फर्ज नहीं, लेकिन एहतराम तो वाजिब और फर्ज है नहीं हमें साथ सारे जी। हाँ, हमें सारे काम जो हैं हम वो रोजों में कर देते हैं, और हमारे अंदर ये डर और खौफ नहीं है कि जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी है वो उसने मेरे और आप के लिए दुखों को बर्दाश्त किया है। हम उसके दुखों की बेकदरी करते हुए हम वो सारे काम करते जिनसे खुदा हमें रोकता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी, मासरत के साथ इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं जी हमें रोजों के टाइम का पता ही नहीं कि रोजे का टाइम क्या है। अगर यीशु मसीह ने ये फरमाया है जब आकर यूहन्ना के शागिर्दों ने और फकीर और फरीसियों ने आकर उसे कहा है हम और हमारे शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? जब तक दुल्हा उनके साथ है बराती रोजा नहीं रख सकते, लेकिन वो वक्त आएगा जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा। और मेरा और आपका दुल्हा कौन है? मेरा और आपका दुल्हा ये साया के सिफे में लिखा हुआ है, मेरे और आपके दुल्हे का नाम जो है वो रब्बुल अल-फवाज, और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आज हम अपने आप को जो है वो रोजादार बनाते हैं तो यीशु मसीह ने फरमाया है कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ दुल्हा बराती रोजा नहीं रखे, लेकिन वो वक्त आएगा जब दुल्हा जुदा हो जाएगा, दुल्हा चला जाएगा, तो फिर ये रोजा रखेंगे। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने रोजे की तालीम दी है और वाजिब ठहराया है कि हम रोजा रखें। अगर हम रोजा रख नहीं सकते हैं तो रोजों का एहतराम तो जरूरी और वाजिब है कि नहीं है? वाजिब है। तो इन रोजों के यहाँ पर ये साय के सिफे में हमने पढ़ा है खुदा क्या चाहता है हम अपनी खुशी के तालब रहे, हम जो है वो गुजरे सारे अय्याम की तरह इन अय्याम को भी अपनी खुशी के अंदर गुजारें। क्या खुदा इस तरह का रोजा चाहता है? क्या खुदा ये चाहता है कि हम इन अय्याम के अंदर वही हमारी रूटीन की जिंदगी हो, लड़ाई झगड़े अख्तलाफान नाराजगियां चोट प्रेम सारे काम जो है हम रोजे के अंदर करें? क्या खुदा ये चाहता है?
खुदा ऐसा कतन नहीं चाहता। और मेरे अजीजों, रोजे का टाइम लिख लीजिएगा, जाके घर पढ़ लीजिएगा। अबार 16 बाब की 31वीं आयत के अंदर हमें एक बड़ी गलत फहमी का अजाला जो हमें नजर आता है, वो ये है कि जी आया रोजों के अयाम के अंदर इतवार का रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये सवाल आज बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। बतेरे ऐसे हैं जो आपके गिरदनवा सारे, आप समझ के मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी मसीह लोग तो तवे की पकी हुई रोटी नहीं खाते, बाकी सारा कुछ क्या करते हैं, खा जाते हैं। समझ के मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा ये सवाल का जवाब हमारे पास है जो आप मुझे दे सकते? और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जी तुम्हारा रोजा हम पर वाजिब और फर्ज नहीं। ये सवाल तुम्हारे ज़हनों के अंदर बाज़ औक़ात तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं, और हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं हम उन्हें जवाब दे नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन अयाम के अंदर बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी बड़ा गोश असी नहीं खाते। बाकी काम क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े वो नहीं छाड़ दे, झूठ फरेब वो नहीं छाड़ दे, ऐब जोई वो नहीं छाड़ दे, बुरे काम वो नहीं छाड़ दे, नाच रंग वो नहीं छाड़ दे, टीवी वेखना फिल्मा वेखना वो नहीं छाड़ दे, गाने सुनना वो नहीं छाड़ दे, किसी की ऐब जोई करना वो छोड़ते नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं जी रोज़ियां दे विच असीं वड्डा गोश नहीं खाना। तो चाहिए तो ये कि जब रोजे हैं तो पूरे तौर पर अपने आप को तब्दील करें, क्योंकि लिखा हुआ है अपने कपड़ों को नहीं बल्कि किसको चाह करो, दिलों को चाह करो। चाहिए तो ये है कि दिलों को बदले और खुदा की हजूरी में हम ले इस काम से खुदा को कोई सरोकार नहीं, बड़ा गोश्त खाओ या ना। बाइबल के अंदर कतन ये रेफरेंस मौजूद नहीं है। खुदा तो ये चाहता है कि अपने दिलों को चाह करे, अपने दिलों को तब्दील करे, अपनी जिंदगियों को बदले, अपने गुनाहों से नैनवा के लोगों की तरह तौबा करे। खुदा इस तरह का रोजा पसंद करता है। और लोग कहते हैं जी इतवार का रोजा हम पर वाजिब और फर्ज नहीं। तो आपसे सवाल पूछता कि जी यीशु मसीह जो 40 दिन रोजे रखे, फाका लफ्ज है वहां पे, तो क्या वहां पर यीशु मसीह ने जो है 40 दिन के विचों जो इतवार छड़ छड़े? बुजुर्ग मूसा ने जो है वो 2 मरतबा 40 दिन के रोजे रखे हैं। ते की किते बाइबल च लिखिया मिलिया वे कि बाबा मूसा जिहड़ा वे तो हफ्ते दी रात नूं थल्ले उतर आंदा सी ते तवार दी शाम नूं फिर दोबारा उत्ते चढ़ जांदा सी। ऐसा नजर आता है? एलिया ने रोजा रखा 40 दिन का, किते नजर आता है कि एलिया ने जिहड़ा बाद में जो है उसने संडे सब्बत को जो उसने छोड़ा होगा, किते नजर आता है? नहीं ना। देखिएगा जरा बाहर उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत के अंदर लिखा है ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा। और सब्बत आप किसे कहते हैं? सारे मिलकर बोलेंगे सब्बत किसे कहते हैं? इतवार को आप कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा, यानी कि आप उसे इतवार कह रहे हैं। 6 दिन में खुदा ने जमीन आसमां बनाए, जरा देखो। तो लिखा हुआ है उसे, जहां पर लाऊंगा संडे स्कूल के बच्चों कहते हैं 6 दिन में खुदा ने क्या किया है? जमीन आसमां बनाया। तो 7वें दिन उसने क्या किया है? आराम किया और उसे बरकत दी और उस दिन को सब्बत का दिन ठहराया है। और यहाँ लिखा तुम्हारी खास आराम का सब्बत होगा, तुम उस दिन में अपनी जान को दुख देना। और आगे लिखा हुआ ये दायमी कानून है। और दायमी किसे कहा जाता है? कभी खत्म ना होने वाला, अटल पक्का स्टैंप कर दी जाए, सील बंद, जो खोला ना जाए, दायमी कानून। और ये कानून किसने मुकर्रर किया? किसने मुकर्रर किया है? कि बाबा मूसा मुकर्रर कर रहे? हाँ, या इटली में बैठे हुए, या तुर्की के अंदर बैठे हुए, या मिडल ईस्ट के अंदर बैठे हुए किसी पोप ने किया है? ऐसा कतई नहीं है, बल्कि दायमी कानून उसने ठहराया है जिसने कहा जब दुल्हन से ले लिया जाएगा तब बराती रोजा रखी। उसने कहा कि तुम्हारे दायमी कानून। तो दायमी कानून क्या है? सब्बत के दिन क्या करना? अपनी जान को दुख देना। तो इसका मतलब है बाइबल के कानून के मुताबिक
یہ اتوار کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی کے ہم دائرہ کار ہیں، اسی لیے جو قانون ازل سے پاس ہوا ہے ہم اسے بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ جو رولز انہوں نے قائم کیے ہیں ہم اسے مانتے ہیں، لیکن بائبل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اتوار کو روزہ رکھیں۔ اور اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ سانو ہمیں یہ نہیں پتا کہ روزے کا ٹائم کیا ہے، تو ذرا ابار 23 ماہ اور اس کی 32 آیت کے اندر آپ جا کے پڑھ لیجیے گا، یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک شام سے دوسری شام تک تو کیا کرنا، اپنی جان کو سوری ابار 23 ماہ کی 32 آیت، اس میں لکھا ہوا ہے ایک شام سے دوسری شام، یعنی کہ آپ کا روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ہمارے روزے کا ٹائم کیا ہے، اسی 8 پیارے روزے رکھتے ہیں، اور 8 پیارے خدا کی نے ٹائم کا ہے ایک شام سے دوسری شام تک، تو اسی لیے یہ روزوں کے ٹائم کا بھی وقت خدا نے جو ہے بائبل کے اندر بتایا ہے۔ تو آئیے جب آپ نے آج روزے رکھے ہیں یا روزے رکھنا چاہتے ہیں یا روزوں کے اندر آپ داخل ہو چکے، تو میرے عزیزوں ان کا احترام ضرور کیجیے، رکھے نہ رکھیں احترام ضرور کیجیے، اپنے آپ کو ہر اس بات سے جو ہے اس باز رکھیے گا جو ہمیں خدا کے کلام کے اوپوزٹ ملتی ہے کہ جی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ ان ساری باتوں کو دور کر کے یہ جان رکھیے گا کہ میں نے روزوں کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور میں نے زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ذریعے میں گزارنا ہے، تاکہ میرے روزے کا اجر صلہ جو ہے وہ خدا مجھے دے، کیونکہ بدلہ کون دینے والا ہے؟ بدلہ کون دینے والا ہے؟ خدا دینے والا ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو خدا کے ذریعے میں پیش کریں، اپنے آپ کو اس کے ذریعے میں سرنڈر کیجیے، تاکہ ان روزوں کے بابرکت ایام میں خداوند کا ہاتھ ہماری زندگیوں پر، ہمارے گرانوں پر بڑا رہے اور ہمارے بدنوں سے خدا ان کے نام کو عزت و جلال ملتا ہے۔ خدا